رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا، اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، لہذا قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ ہمارے اور آپ کے گمان سے بالاتر ہے۔ حدیث پاک جو سنن ترمذی کی میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت، ثواب اور نیکی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے میں کثرت تلاوت اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو اور بڑھا دیا ہے۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف کی تلاوت کی، ایک حرف پڑھا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کلام الہی سے، قرآن مجید سے ایک حرف کی تلاوت کی، فَلَهُ حَسَنَةٌ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ اس میں بڑھ کے کیا ہے، ایک ہی نیکی ہے، عام دنوں میں بھی ایک نیکی ہے۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فرمایا اس نیکی کا وزن جو ہوگا، اس نیکی کا جو وزن ہے، اس کی جو حیثیت ہے، وہ 10 نیکی کے برابر ہے۔ اور آپ نے حدیث قدسی وہ سن رکھی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ بنی آدم انسان کے عمل کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ ایک سے 10 اور 10 سے 700 گنا تک۔ اس ماہ مبارک میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایک نیکی کو 10 میں کنورٹ کرتا ہے، اور پھر اس 10 سے بڑھا کر کے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس قدر نیکی کا اہتمام خلوص، اسلوب، اچھے انداز اور طریقہ سنت میں ہوگا، اسی طریقے سے اس نیکی کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور ہزاروں میں وہ ایک نیکی چلی جائے گی۔ آپ کلام الہی سے ایک حرف پڑھتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی، اور اس نیکی کو اللہ 10 نیکی میں بدل دیتا ہے۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ لا اقول الف لام میم حرف، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آپ پڑھتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں تو ایک ہی ہے۔ الف لام میم میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ آپ نے ثواب کی نیت سے، تلاوت کی غرض سے، اجر کی نیت سے آپ نے صرف الف لام میم کہا، آپ کو 30 نیکیاں مل جائے گی، اور آپ کو 30 نیکیاں اس ماہ مبارک میں آپ کو ایک نیکی 700 گنا کے برابر۔ تو پھر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ آپ کی نیکیاں کہاں تک جا سکتی ہے، 3000 تک آپ کی نیکیاں جا سکتی ہے، اور آپ کے اندر وہ
اور خلوص کا مادہ جتنا ہوگا اسی حساب سے اور بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ نوازش ربانی ہے، یہ عطا الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے۔ لہذا بیان فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ آپ نے الف لام میم کہا تو آپ کو 30 نیکیاں اور پھر جو ہے بڑھتی چلی جائے گی وہ نیکیاں، وہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی بندوں کے اوپر کس قدر ہے، بندوں کے اوپر کس قدر ہے، تاکہ یہ 3 حرف کی تلاوت، یہ بھی شور ہے گلیوں میں کہ صرف عربی کی عبارت اگر وہ پڑھتا ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ غلط ہے، یہ موقف غلط ہے، یہ موقف غلط ہے۔ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، یہ آپ کے لیے اور افضل و اولا، بہتر و برتر ہے، ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے کہ آپ احکام الہی کو سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، خدائی زبان کو آپ سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، کلام الہی کو سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس حساب سے ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ اگر کوئی صرف عربی عبارت پڑھ لے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کا یہ موقف غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کتاب التوحید، صحیح مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ، کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مہارت رکھتا ہے، تجوید و ترتیل کی رعایت کرتا ہے، مخارج کی رعایت کرتا ہے، اچھی طرح پڑھتا ہے، جس طریقے سے کلام الہی پڑھنے کا جو اصول و اسلوب ہے، جو انداز و طریقہ ہے، اس طریقے پر جب پڑھتا ہے تو وہ ماہرین لوگ کل قیامت کے دن بزرگ فرشتے کے ساتھ ہوں گے۔ ان کا حشر، ان کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا۔ وہ بڑے بڑے معزز ترین، مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، ان کی رفاقت و صحبت عطا کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کوئی ایک آدمی آ جاتا ہے، بڑا آدمی، یا کوئی آج کل وہ اچندر کے چھچندر سوشل میڈیا پر تھوڑا نام کما جانے والا، علم غلم ڈال کر کے وہ آتا ہے تو سب فوٹو مارنے لگتا ہے، سیلفی مارنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بہت اونچے لیول کا ہیرو ہے۔ ارے کچھ ہیرو گیرو نہیں ہے، وہ زیرو ہے۔ چند گند پھیلا کر کے سوشل میڈیا پر وہ ہیرو تمہارا بن گیا، وہ ہیرو نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا۔ وہ آ جاتا ہے تو فوٹو مارنے لگتا ہے، ایک ادھر سے لیتا ہے ادھر سے، قریب وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، عربی عبارت پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہ حدیث پاک مزدہ ہے اس آدمی کے لیے جو اٹک اٹک کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے اس لیے کہ وہ کلام الہی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اجر ہے۔ لہذا آپ کوشش کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، مگر آپ کو نہیں آ رہا تو کم از کم آپ قرآن پاک کھول کر کے پڑھنے کی کوشش کریں کہ کیا لکھا ہے، وہ لفظ پڑھیں جو اللہ کا ہے، وہ کلام پڑھیں جو اللہ کا ہے، وہ زبان دہرائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے۔ یہ آپ کے لیے شرف، ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ لہذا قرآن کریم آپ نے سن رکھا ہے، قرآن کریم صرف جو ہے محض ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام، یہ دستور اساسی، دستور حیات ہے، اس کے اندر نظام حیات مرتب ہے۔
آپ جب اسے پڑھیں گے آپ کے دل کی صفائی، آپ کے دل کی تطہیر ہوگی، آپ کا دل پاک ہوگا، آپ کی ذات پاک ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ قرآن پاک کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گا، یہ شفاعت کرے گا کہ پروردگار عالم، اس نے تیرے کلام کی تلاوت کی تھی، راتوں کی نیند قربان کی تھی، اپنا وقت اس میں صرف کیا تھا، لہذا اس کا حق ہے کہ تیری ابدی اور سرمدی جنت کے اندر داخل ہو جائے، لہذا تو اسے چھوڑ دے، اسے آزاد کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، جنت میں داخل فرما دے۔ اب ذرا سمجھ لو کہ جس کا وکیل کلام الہی بن جائے، جس کا وکیل قرآن بن جائے، اتنا مضبوط اور دھاکڑ قسم کا، دھارکاری قسم کا وکیل آ جائے، پھر اس آدمی کی سفارش کیوں نہیں ہوگی، اس کی شفاعت کیوں نہیں ہوگی؟ میرے یارو، میرے پیارو، اس لیے اس مبارک مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اوقات کو ادھر ادھر صرف نہ کرو۔ انشاءاللہ مزید جو ہے وہ فضائل میں آئندہ دروس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو تیرے پاک کلام کی تلاوت کا، اس کے فہم کا، تفہیم کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما، اس کی تبلیغ و ترویج کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے سینوں میں ازبر کرا دے، زمازد کرا دے، تیرے پاک کلام کو ہماری زبان پر جاری و ساری کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا۔